نیب ختم ہو گیا, مریم نواز بری ہو گئی, شباز شریف بری ہو گئے, حمزہ بری ہو گئے, EVM ختم ہو گیا, اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ختم ہو گئے. یعنی جتنی چیزیں اس حکومت نے آگے کرنی تھیں وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں سوائے ایک چیز کے, وہ ہے میاں نواز شریف واپسی. اس وقت جو نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دو وجوہات سے الیکشن نون لیگ نہیں جانا چاہتی. ایک نون لیگ اس لیے نہیں جانا چاہتی کہ وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, اور اس کا مطلب ہے نواز شریف واپسی. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ساتھ ہی جو ایک یہ بہت خطرناک ایک تاثر بن گیا ہے کہ عمران خان کی کامیابی فوج کی بطور ادارہ شکست تصور ہوگی. تو اس تاثر کو آپ کیسے زائل کریں گے جس وجہ سے شاید ادارے بھی الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں اور الیکشن کی طرف وہ نہیں جانا چاہتے؟ دیکھیں, پہلے تو اب میں یہاں ذرا دو ذہن میں ہوں. نواز شریف کو الیکشن صرف تب لڑ سکتا ہے کہ اس کی چوری معاف کر دی جائے. اب جب آپ نے اس کی چوری معاف کر دی, کیونکہ چوری تو سامنے ہے, 4 بڑے بڑے لندن کے فلیٹ ہیں اس کے اربوں روپے کے, بتا نہیں سکتا پیسہ کدھر سے ہے, بیٹی کے نام پہ فلیٹ لیے ہوئے ہیں. اس سے بڑا کیا, یعنی ثبوت کیا چاہیے آپ کو؟ وہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں یہ ہمارے فلیٹ ہیں, اور وہ تسلیم بھی تب کیا جب پینما کے اندر انکشاف ہوا. اس سے پہلے نہیں مانتے تھے, اس سے پہلے تو کہتے تھے لندن تو چھوڑو, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو جب پکڑے گئے اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا. ابھی تک نہیں بتا سکے کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا. اب آپ اس آدمی کو چلیں, ایک مجرم کو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنے دو. میرا تو پورا دل ہے, کیوں دیکھیں میں تو ایک سپورٹس مین رہ چکا ہوں, میں تو کمزور ٹیموں سے کھیلتا ہی میرا دل ہی نہیں کرتا تھا. میں شاید واحد کیپٹن تھا جب کمزور ٹیم آتی میں کسی اور کو کھلاؤ. تو میں تو چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو. لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچ لیں کہ پھر ہم نے مجرموں کو, یعنی جرم میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے, کوئی بھی آ کے الیکشن لڑ لے. ویسے جو NRO مل گیا, اب مجھے لگتا ہے وہ ویسے بری ہو جائے گا, تو چلو اچھا آئے مقابلہ کرے. لیکن وہ اتنا ڈرپوک آدمی ہے, وہ تب تک نہیں میچ کھیلتا تھا جب تک اس کا اپنا امپائر کھڑا نہ ہو. جمخانہ کلب کے اندر آج بھی کسی سے پوچھ لیں, بڑے لوگ ہیں یا ابھی جو کھیلتے تھے ہمارے ساتھ, یہ سلمان لوگی سے پوچھ لیں, جو وہ پہلے اپنا امپائر لے کے آتا تھا دونوں طرف, پھر کھڑا ہو کے بیٹنگ کرتا تھا. بلکہ وہ 1-2 صحافیوں نے بھی یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو وہ کبھی کھیل ہی نہیں سکتا میچ صحیح طرح نیوٹرل امپائر سے. اداروں کی شکست, دیکھیں اداروں کی آپ نے دیکھیں, کون چاہتا ہے کہ اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو؟ یعنی وہ تو اپنا ہی نقصان کرنا ہے نا, ملک کا نقصان ہے. ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا کسی بھی ادارے کے ساتھ اگر کلیش ہوتا ہے, عدلیہ ہو, فوج ہو, نقصان تو ملک کا ہے. اور ہم نے پوری کوشش کی ہے, حالانکہ کئی جگہ ہمیں کارنر بھی کیا گیا ہے, میں یہ کہوں گا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ بھی لگایا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ ہمارے اداروں کو نقصان پہنچے. رانا ثناء اللہ صاحب روز کہتے ہیں جی کہ فورس کا یوز کریں گے اگر آپ اسلام آباد آئے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اسلام آباد آؤں گا. تو اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی اور یہاں پہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ گئیں اور کسی تھرڈ فورس کو انٹروین کرنا پڑا, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار یہ ہوں گے, یہ اگر پہلے تو جو بھی ہوگا ذمہ دار تو یہ ہوں گے چور, جو صرف آئے ہیں اپنی چوری, اپنی NRO لینے کے لیے. ان کا تو اور کوئی مقصد اگر ہے تو مجھے بتا دیں. اور دوسری چیز دیکھیں, وہ ٹائم ہمارا کب ہم نے کوئی, مجھے بتائے نا, میں 26 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں, کب ہم نے کوئی چیز آئین کے باہر کی ہے؟ میں اب سارے لوگوں سے حلف لیتا ہوں ہر جگہ کہ انہوں نے پوری طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے آزادی, حقیقی آزادی کے لیے. لیکن ساتھ کہتا ہوں کہ آئین کے دائرے کے اندر رہیں گے, آئین کی پاسداری کریں گے, کیونکہ میں ڈیموکریٹ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں 3 دفعہ انہوں نے لانگ مارچز کی. فضل الرحمان آئے, یہ سارے کنٹینر پہ کٹھے کھڑے تھے. کیا ہم نے کوئی تشدد کیا؟ کوئی ہم نے ٹیئر گیسنگ کی؟ کوئی ہم نے ان کے اگینسٹ FIR کاٹی؟ تو یہ جو ایک مجرم, کیونکہ یہ تو ہے ہی ایک قاتل آدمی, اس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ عابد شیر علی کا باپ کہتا تھا اس نے 18 قتل کیا ہے, کوئی کہتے ہیں 18 25 یا 24 کیے, جو بھی ہے. یہ آدمی کو اور اس کے عقل میں, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے جمہوریت کیا ہے, اس نے تو یہی اسٹوپڈ باتیں کرنی ہے نا. لیکن ہمارا سارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کیے ہیں اپنے آئین کے دائرے میں رہ کے, جو کہ ہمارا حق ہے. میرا آئین مجھے اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کرنے کا, یہ پرامن احتجاج ہوگا. ہم تو کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے, نہ کبھی پہلے کیے.
खान साहब आतिफ भट्ट फ्राम GNN से। खान साहब, गुज़श्ता रोज़ आप 6 ज़िमनी इंतखाबात में जीते हैं, नंबर 1 कौन सी नशिस्त रखेंगे? और दूसरी बात, तहरीक इंसाफ कब तक इलेक्शन चाहती है? क्योंकि अगर आप कहते हैं फौरी इंतखाबात, तो इलेक्शन कमीशन को भी 2 माह का टाइम चाहिए होता है, और 28 नवंबर तक एक अहम जो तैनाती होनी है, उस तैनाती का क्या किया जाए? और सेकंड चीज़, अगर ये तैनाती मौजूदा हुकूमत कर देती है तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा इस पे बड़ा क्लियर है। पहले तो इलेक्शन कमीशन का आइन ऑर्डर करता है उसको कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। अगर वो नहीं करवाता तो इलेक्शन कमीशन को उठा के बाहर फेंके, क्योंकि उसने आइन की खिलाफ वर्जी की है। जहाँ तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, किसी सूरत नवाज शरीफ जैसे मुजरिम जिसका स्टेट पाकिस्तान में नहीं है, जो मुल्क से बाहर सारे उसके एसेट्स हैं पड़े हुए हैं, जो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर लेके गया है, जो जब बाहर बैठा होता है तो सारा जिसने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरह की उसने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जो उसका सारा, तो उस तरह के आदमी को आर्मी चीफ जैसी इतनी अहम अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, ना उसको अपॉइंट करना चाहिए। और जरदारी जिसको सारी दुनिया 10% कहती है, हालांकि हम डिस्प्यूट करते हैं 10% से ज़्यादा चोरी करता है वो, ये लोग, इस तरह के लोग मुझे बताएं क्या ये क्वालिफाइड हैं मुल्क के आर्मी चीफ को अपॉइंट करने के लिए? जो फिर से मैं कहता हूं कि वो सारा मुल्क की सिक्योरिटी डिपेंड करती है। आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर आना चाहिए, ना इमरान खान का आदमी होना चाहिए, ना किसी और का आदमी होना चाहिए। सारी दुनिया के अंदर ऐसी, और मैं बात कर रहा हूँ कामयाब जो ममालिक हैं, मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स होती है। इनको सिर्फ ये वो लोग हैं जिनको अपने जजेस चाहिए, अपने FI, इन लोगों को अपना नैब का हेड चाहिए, जो इन्होंने मिल के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अपना नैब का हेड रख के तब मुल्क को लूटा था। उन लोगों को चाहिए जिनको कोई इस मुल्क के कानून तोड़ने होते हैं, या उनको पैसा चोरी करना होता है, या चोरी करके पैसा बचाना होता है। उन लोगों को, इदारों को कंट्रोल करने के लिए अपने लोग चाहिए होते हैं। मुझे बताया, मैंने 3.5 साल में मुझे एक बताएं कि जो मैंने मेरिट के बगैर कोई भर्ती की हो। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कौन आर्मी चीफ है जब तक वो मेरिट में है? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? हम चाहते हैं पाकिस्तान की बेस्ट जुडिशरी और क्वालिटी के हमारे जजेस हो, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नेंस ऊपर जाएगी। हम FIA के मैंने पूरी कोशिश की, दयानतदार आदमी FIA का हेड बनाया, नैब हमारे हाथ में ही नहीं थी। आप IGs देख लें, ये शहबाज शरीफ IG लेके आए जिसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर करप्शन में इसके ऊपर आया हुआ है, उसको बना दिया इसने इस्लामाबाद का IG, क्योंकि करप्ट लोग कंट्रोल हो सकते हैं। मैंने किसी को नहीं मैं जानता था, तफ्तीश करते थे कि जो सबसे मेरिट के ऊपर था तो उनको हम बनाते थे। ओके जी, थैंक यू। वो अभी बाद में देखेंगे, इतनी कड़ी जल्दी है।